بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عبدالعزیز نے اس سے کہا، تدمیر، تم نے بڑی جرت سے کام لیا ہے، مگر اس بے خوفی کی کیا وجہ کہ تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تم نے آ کر مقابلہ کیا تھا۔ تم نے ہمارا سالار اسماعیل بھی گرفتار کیا تھا، پھر تم نے بادشاہ روڈرک کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ بھی کی، اور پھر تم نے میرے لشکر کے ساتھ مقابلہ بھی کیا۔ تدمیر، یہ تو کل کی بات ہے۔ جناب عبدالعزیز، کیا تمہاری ان باتوں کو دیکھتے ہوئے تم ہم سب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تدمیر، بے شک ڈرتا ہوں۔ جناب عبدالعزیز، تو کیا دشمنوں کے نرغے میں اس طرح چلے آنا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دینا عقل مندی ہے؟ تدمیر، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ جناب عبدالعزیز، نہیں۔ تدمیر، مجھے بالکل یقین ہو چکا ہے کہ مسلمان صادق القول اور عہد پورا کرنے والے ہیں، چنانچہ صلح کی دستاویزات مکمل ہو گئیں تو میں نے ایسا کر دیا۔ عبدالعزیز، اچھا، اب دستاویزات لے کر اس پر دستخط کر دو۔ یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ پہلے مسلمان ہمارے بھائی نہیں تھے؟ کیا ہمارا بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نہیں ہے؟ کیا ہمارا اور ان کا کلمہ ایک نہیں ہے؟ اگر ہاں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک دشمن جس کا مذہب بھی الگ ہو، میدان جنگ میں موجود ہو، جان لینے دینے کا معاملہ ہو، اس کے باوجود وہ مسلمانوں پر اس قدر یقین رکھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مسلمان جھوٹے اور دھوکہ دینے والے نہیں ہو سکتے؟ لیکن آج ہم ہیں کہ ہماری مسجدوں میں جوتے محفوظ نہیں، عدالتوں میں عدل و انصاف موجود نہیں، عوام کے لیے لگائے گئے پانی کے کولر کے ساتھ ڈرتے ہوئے گلاس کو زنجیر باندھی جاتی ہے۔ ایک ریڑھی پر پھل بیچنے والے سے لے کر دودھ دہی والا، وہاں سے لے کر پولیس تھانہ اور عدالتوں تک، عوام سے لے کر حکمرانوں تک، کوئی ایک بھی انصاف کے تقاضے بحیثیت مسلمان پورے کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود پوری دنیا میں رسوا ہیں اور زوال پذیر ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، مصائب و آلام نے ہمیں گھیر لیا۔ اس سب سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دوبارہ اپنے آقا و مولا حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ کے دین سے وفا کریں۔ تو وہ وقت دور نہیں جب اسلام کا پرچم پوری دنیا پر سربلند ہوگا، انشاءاللہ العزیز۔ تدمیر نے دستخط کر دیے اور کہا کہ مہربانی کر کے اس کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجیے۔ انہوں نے اس کی ایک نقل کرا کے اس کے حوالے کی تو اس نے کہا، اب ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں جناب عبدالعزیز، ہمیں منظور ہے، لیکن اگر تم نے کوئی فریب دیا تو؟ تدمیر، اطمینان رکھیے، میں فریب کر ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ آپ کو کل قلعے میں آ کر معلوم ہو جائے گی۔ جناب عبدالعزیز، مگر ہم ایک شرط پر قلعے کے اندر آئیں گے کہ تم قلعے کے تمام دروازے کھلے رکھو گے۔ تدمیر، مجھے منظور ہے، دروازے صبح ہی کھلوا دوں گا۔ جناب عبدالعزیز کی احتیاطی تدابیر تھیں جو کہ میدان جنگ میں اہم ہوتی ہیں۔ تدمیر نے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ خادم نے آ کر کہا، حضور کھانا تیار ہے۔ تو جناب عبدالعزیز نے تدمیر کو روک کر کہا، کھانا کھا کر جانا۔ تدمیر، جی بہت بہتر۔ تھوڑی دیر میں خادم نے کھانا لا کر چن دیا۔ کھانا نہایت سادہ تھا۔ دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر تدمیر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جناب عبدالعزیز نے سالار جناب عثمان، سالار جناب حبیب اور سالار جناب ادریس کے پاس قاصد روانہ کر دیا کہ تدمیر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تینوں سردار اپنا اپنا لشکر لے کر خیموں میں واپس آ گئے۔ چونکہ اب صلح ہو گئی تھی اس لیے مسلمانوں نے کمریں کھول دیں، ہتھیار اتار لیے اور کھانا کھا کر میدان میں پھیل گئے۔ وہ 10-20 آدمیوں کے گروہوں میں تقسیم ہو کر جگہ جگہ سبزہ زار پر بیٹھ گئے اور مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ دن انہوں نے قلعے کے باہر کھلے میدان میں گزارا۔ دوسرے دن آفتاب نکلتے ہی قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور کچھ ہی دیر میں تدمیر چند سواروں کے ساتھ پھاٹک سے نکل کر اسلامی لشکر کی طرف چلا۔ مسلمانوں نے پھاٹک کھلتے ہی اور اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جناب عبدالعزیز چند قدم آگے تھے، وہ انہیں دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اتر آئے اور سب نے جناب عبدالعزیز کو سلام کیا اور خیمے پر پہنچے اور خیمے کے باہر ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ تدبیر نے کہا، شریف فاتح، آپ نے اس وقت میرے دل میں اپنی عزت و وقار کا حب پیدا کر دیا ہے۔ جناب عبدالعزیز نے کہا،
मुसलमान इखलाक का पुतला है। हमें हमारे नबी आखिर ज़मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश इखलाक़ी की तलक़ीन की है। इसलिए हर मुसलमान हर इंसान के साथ खल्क़ व मुरव्वत से पेश आता है। जो मुसलमान खलीक नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पैरोकार हैं। दुनिया उनके इखलाक़ हसना की मद्दा है। हम दुनिया जहाँ को तलवार के ज़ोर से मोती नहीं करना चाहते, बल्कि हुस्न खुल्क से हल्का बगोश इस्लाम करना चाहते हैं। तलवार तो जुल्म व जबर और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों और उनकी नाफरमानियों और फसाद को रोकने के लिए है। तदमीर, यही वजह है कि अय्याश आपको दुश्मन समझते हुए भी आपकी तरफ झुके हैं। जनाब अब्दुल अजीज़, याद रखिए, तलवार के ज़ोर से फतह किया मुल्क उसी वक्त तक कब्ज़े में रहता है जब तक उसके बाशिंदों के सरों पर तलवार लटकती रहती है, और खल्क़ व मुरव्वत से फतह किया हुआ मुल्क हमेशा मुती रहता है। तदमीर, यही बात है। अच्छा, क्या अब आप मेरे साथ किले में तशरीफ़ ले चलेंगे? जनाब अब्दुल अजीज़, मैं वादा कर चुका हूँ, इसलिए ज़रूर चलूँगा। जनाब अब्दुल अजीज़, सालार जनाब हबीब, सालार जनाब इदरीस और दूसरे चंद सालारों और 100 के करीब मुजाहिदीन इस्लाम के हमरा तदमीर के हमरा किले की तरफ चले। उन्होंने किले के करीब पहुंचकर ये देख लिया कि आज तमाम फसीलें खाली थीं। एक सिपाही भी नज़र नहीं आ रहा। जनाब अब्दुल अजीज़ को अंदेशा हुआ कि कहीं तदमीर ने कोई फ़रेब देने का कसद ना किया हो, लेकिन उन्होंने उसकी दावत मंजूर कर ली थी, इसलिए अब वो रद्द ना कर सकते थे। चुनाचे बावजूद इस अंदेशे के लाहक होने के वो उसके साथ नहायत इत्मीनान से चले जा रहे थे। जब वो फाटक के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नहायत आलीशान और मजबूत फाटक था किले का। वो दरवाज़ा अबूर करके अंदर दाखिल हुए। उनके किले में दाखिल होते ही नहायत सुरीले साज बजने लगे। उन्होंने देखा कि बाजा कमसिन लड़कियां बजा रही थी। जनाब अब्दुल अजीज़ और मुसलमानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जनाब अब्दुल अजीज़ ने तदमीर से कहा, हमारे दीन इस्लाम में गाना और साज सुनना जायज़ नहीं, इसलिए इसे अभी बंद करवा दो। तदमीर ने बाजा बंद करा दिया। तमाम मुसलमान तदमीर के हमरा चलते रहे, लेकिन उन्हें वहाँ एक भी सिपाही नज़र नहीं आता था। तदमीर कुछ समझ गया था। उसने दरियाफ्त किया, क्या देख रहे हैं? जनाब अब्दुल अजीज़, मैं उस लश्कर को देख रहा हूँ जो कल फसील पर खड़ा था। तदमीर ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने उसे रुखसत कर दिया है। सुलह के बाद उसकी ज़रूरत नहीं रही। जनाब अब्दुल अजीज़, लेकिन मैंने तो एक सिपाही को भी किले से निकलकर बाहर जाते हुए नहीं देखा। तदमीर, उनमें से कोई भी बाहर नहीं गया। जनाब अब्दुल अजीज़, तो सब कहाँ चले गए हैं? तदमीर, किले के अंदर ही हैं, लेकिन वो सिपाही नहीं थे। ये बात भी आपको मालूम हो जाएगी। वो चलते रहे। बाजारों सड़कों पर ईसाई औरतों का अज़्दहाम था। मर्द भी थे मगर बहुत कम, अलबत्ता औरतें बहुत ज़्यादा थीं। वो इन बहादुर फातिहीन का खुश होकर इस्तकबाल कर रही थीं। कुछ दूर चलकर उन्होंने सिपाहियों का एक दस्ता देखा। तकरीबन 500 सिपाही थे। जब मुसलमान उन सिपाहियों के पास पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो सब औरतें थीं। उन्होंने मर्दाना लिबास पहन रखे थे और हथियार लगाए मर्दों की तरह तने हुए खड़ी थीं। जनाब अब्दुल अजीज़ ने पूछा, क्या यही लश्कर है जो फसील पर मुतय्यन था? तदमीर, जी हाँ। जब मैं किले के अंदर आया तो मैंने देखा कि मर्द बहुत कम हैं और सिपाही तो 200 से भी ज़्यादा नहीं थे। चुनाचे मैंने आते ही सबसे पहला काम यही किया कि औरतों को मर्दाना लिबास पहना दिया। यही मेरा लश्कर था जिसे मैंने रुखसत कर दिया है, और ख़ुद भेस बदल कर कासिद का रूप लेकर आप लोगों के पास पहुंच गया। जनाब अब्दुल अजीज़ ने कहा, हकीकत यह है कि तुम निहायत होशियार और दूर अंदेश हो। तुमने औरतों को मर्दाना लिबास पहनाकर और ख़ुद भेस बदल कर कासिद बनाकर ख़ुद को हमें मुगालता दिया। तुम्हारी ये दानिशमंदी तुम्हारे मुल्क को बचा ले गई। तदमीर, सिर्फ मेरी दूरअंदेशी ही नहीं बल्कि आपकी इंसाफ पसंदी ने बचाया है। अगर आप कल मेरे ज़ाहिर होने पर मुझे पकड़ कर कत्ल कर डालते तो मुल्क पर आपका कब्ज़ा हो जाता। जनाब अब्दुल अजीज़, मगर मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान अहद करके तोड़ते नहीं। तदमीर, मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने जुर्रत की थी आने की। अब ये कसर शाही के सामने जा रुके और घोड़ों से उतरकर महल में दाखिल हो गए। कुछ देर बैठे, फिर खाना खाया। खाना खाकर वापस लौट आए। दूसरे रोज़ तदमीर ने ज़र जिजिया माँ गेहूँ और जौ के पैमानों के पेश किया और अगले ही रोज़ वहाँ से कूच करके तली तला की तरफ रवाना हुए। जनाब मूसा बिन नसीर और जनाब तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैहिमा की दारुल खिलाफा वापसी। तला तला में खूब चहल पहल हो रही थी। करीब करीब तमाम इस्लामी लश्कर वहाँ आ गया था। जनाब अब्दुल अजीज़ भी
وہاں اپنے لشکر کے آ گئے تھے۔ چونکہ مسلمان بہت زیادہ خلیج تھے، اس لیے نہ صرف عیسائی بلکہ یہودی بھی بے دھڑک ان کے پاس آتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے۔ مجاہدین اسلام انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کی بہترین کوشش کرتے رہتے۔ عیسائیوں کی حکومت میں یہودیوں کی کوئی وقت نہیں تھی۔ ہر عیسائی ہر یہودی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جو کیفیت ہندوستان میں اچھوتوں کی ہے وہی اندلس میں یہودیوں کی تھی۔ نہ کوئی ان کی عزت تھی اور نہ ہی کوئی عیسائی انہیں اپنے پاس بیٹھنے دیتا تھا، مگر جب سے اندلس پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اس وقت سے یہودیوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا اور انہیں تمام انسانی حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر بہت سے عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور مسلمان ہونے سے ان کی عزت و وقار مسلمانوں جیسی ہو گئی تھی۔ چونکہ تمام مسلمان ان کا احترام کرتے تھے، اس لیے عیسائی اور یہودی بھی نو مسلموں کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کثیر آبادی مسلمان ہو گئی تھی، اور جو یہود یا عیسائی باقی رہ گئے تھے وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ بادشاہ روڈرک کا یہ محل نہایت وسیع تھا۔ اس میں سینکڑوں کمرے تھے۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک توحید کا پرچم لہرا دیا گیا تھا۔ ایک روز کانٹ جولین اور اشبیلیا کا راہب دونوں جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ کانٹ جولین بولا، میں آپ کو اندلس کی فتح پر مبارکباد دینے حاضر ہوا ہوں۔ اندلس کے مظلوم باشندے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے انہیں ایک بدکار اور ظالم عیاش بادشاہ سے نجات دلا کر ان پر احسان کیا ہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس تمام نعمت پر اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جولین، آج نہ روڈرک ہے نہ اس کے مغرور دسیسہ کار مشیر ہیں۔ جور و جبر کا دور ختم ہو گیا ہے اور امن کا زمانہ آ گیا ہے۔ تمام یہودی اور عیسائی آپ کے عدل و انصاف اور خلق و مروت کے مداح ہیں۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، یقین ہے کہ اب آپ کی بیٹی کا ملال بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ جولین، جی ہاں، اب وہ مسرور ہے اور آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ میری اعانت نہ کرتے تو شاید وہ بدماش و عیاش بادشاہ روڈرک سے انتقام نہ لے سکتا، اور شاید اس انتقام کی دہکتی ہوئی آگ میں خود بھی جھلس کر رہ جاتا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، میں تم کو سیوتا کی گورنری پر بدستور مقرر رکھنے کی سند دیتا ہوں۔ جولین، آپ کی اس مہربانی کا شکریہ۔ جولین چلا گیا تو ادھر جناب عبدالعزیز کے ساتھ نکاح کے لیے بادشاہ روڈرک کی بیوی نے خواہش ظاہر کی، جس پر جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مشورہ کر کے قبول کر لیا، اور ساتھ ہی سالار جناب اسماعیل کا مہوش یعنی بلقیس سے نکاح پڑھا دیا گیا۔ نائلہ کا مسلمان ہونا۔ جناب عبدالعزیز، میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ، مجھے مسلمان بنا رہے ہو، تم یہودی کیوں نہیں بن جاتے؟ جناب عبدالعزیز، اس لیے کہ عیسائیوں نے انجیل مقدس کو بدل ڈالا ہے۔ اب عیسائیوں کا وہ مذہب نہیں رہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، مزید شرکیہ معاملات شامل کر لیے ہیں۔ نائلہ، آپ نے کیسے جانا؟ جناب عبدالعزیز، کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نائلہ، نہیں۔ جناب عبدالعزیز، پھر اللہ کسی انسان کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائلہ، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ جناب عبدالعزیز، میں جانتا ہوں، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نائلہ، جی ہاں۔ جناب عبدالعزیز، تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ کسی اور کا بھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی وحدانیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کریم نے خود ہمارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نائلہ، مگر اس گفتگو کا منشا کیا ہے؟ جناب عبدالعزیز، یہی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ، مگر آپ عیسائی نہیں ہو سکتے۔ جناب عبدالعزیز، نہیں، ایک مسلمان کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑتا۔ نائلہ، مگر آپ کو تو محبت کا دعویٰ ہے، اور محبت تو مذہب سے بالا تر ہے، اس کے لیے مذہب کو کیوں چھوڑنا پڑتا ہے؟ جناب عبدالعزیز، وہ بالکل صحیح ہے، مجھے تم سے محبت ہے، اور دوسری بات مجھے میرا دین بھی پیارا ہے، اور محبت سے کہیں بڑھ کر پیارا ہے، اس لیے محبت کے لیے مذہب کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نائلہ، کیوں؟
جناب عبدالعزیز، اس لیے کہ محبت زندگی کے ساتھ ساتھ ہے اور بے وفائی بھی ہو سکتی ہے، اور زندگی فانی ہے، محبت بھی فانی ہے، مگر دین لا فانی ہے۔ مرنے کے بعد دین ہی کام آئے گا اور دین ہی جنت میں لے جائے گا۔ نائلہ: اچھا، آپ اپنا دین نہیں چھوڑیں گے؟ میں چھوڑ دوں گی، میں محبت کے لیے قربانی دوں گی، عیسائی سے مسلمان بن جاؤں گی۔ جناب عبدالعزیز: تب تو مسلمان ہونا مطلب کے لیے ہے، اس لیے کہ جبر یا کسی لالچ سے مسلمان ہونا درست نہیں۔ نائلہ: تو اور؟ جناب عبدالعزیز: اسلام کو سچا دین سمجھ کر مسلمان ہونے کا فائدہ ہے۔ نائلہ: مگر میں اسلام کو سچا دین مانتی ہوں، اگر یہ سچا نہ ہوتا تو کبھی مسلمان اندلس کو فتح نہیں کر سکتے تھے اور آپ میری خاطر عیسائی ہو سکتے تھے۔ جناب عبدالعزیز: جب تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ: آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ جناب عبدالعزیز نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا اور اسی روز سے اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع اپنے والد جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو دے دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے ان کی شادی کے لیے پیغام بھجوائے جو کہ منظور کر لیے گئے، اور ان کی شادیاں عین اسلامی اصولوں کے مطابق نہایت سادہ طریقے پر کی گئیں۔ ان میں سے 2 یہودی اور 1 عیسائی تھے۔ شادی ہونے کے بعد یہ دونوں جوڑے حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے حرمین چلے گئے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا واپسی کا انتظام ہونے لگا تو کاؤنٹ جولین نے اپنی رضامندی سے جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اپنی بیٹی فلورینڈا کا نکاح جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کی پیشکش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ فلورینڈا مسلمانوں میں شامل ہو گئی تھی۔ ادھر دمشق دارالخلافہ میں عجب صورتحال تھی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک بستر مرگ پر تھے اور حضرات موسیٰ بن نصیر و طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہما کو جلد اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کی طرف اپنا سفر اور تیز کر دیا اور خلیفہ کی وفات سے پہلے پہنچ گئے۔ داستان میں آگے کیا ہوا اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔